بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گلشن فاطمہ بلتستانی جماعت نہم کی نئی تبدیل شدہ کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا سبق ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے. تو چلیں سب سے پہلے آج کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ سبق کے مشکل الفاظ کا درست تلفظ جان سکیں، اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں اور الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کر سکیں. تو چلیں مشکل الفاظ اور ان کا درست تلفظ اور ساتھ ساتھ ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. دقیق نقطہ غور و غوص سے سمجھ میں آنے والی بات یعنی کام کی بات. اخلاق حسنہ عمدہ اخلاق، عمدہ رویہ، دائمی، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی. غیر متبدل جس کو تبدیل نہ کیا گیا ہو. افعال فعل کی جمع ہیں جس کے معنی ہیں کام. استقامت حال، ثابت قدمی یعنی مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا. مداومت عمل ہمیشہ کا معمول، پابندی یعنی ایسا کام جو روزمرہ انجام دیا جاتا ہو. شریعت قانون الہی. قوی معنی عین کے آواز ہلکی سی نکلے گی. قوی معنی بڑی رکاوٹ. سنت کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار. پختہ، مضبوط، مستحکم، مضبوط، پائیدار. نکو سیرت اچھے اخلاق کے مالک یا نیک سیرت. متانت سنجیدگی. لکانا عملا دیمتا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی اس میں رکاوٹ نہیں آتی تھی. جس طرح بادل برستا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاری رہتا تھا، یعنی عمل ترک نہیں کرتے تھے. لکانا عملہ نہیں کرتے تھے عمل، دیمت ترک. خاطر شکنی دل توڑنا، ناخوش کرنا. ہم نشیں ہے ساتھ بیٹھنے والے کو. سفارت کہتے ہیں کسی ریاست کی نمائندگی کرنے والے کو. آپ نے سفارتکار اور سفارتی تعلقات کے بارے میں سنا ہوگا. جب ایک ملک دوسرے ملک سے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کو سفارتی تعلقات کہتے ہیں، اور جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں نمائندگی کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو سفارتکار بھیجا جاتا ہے یا سفارت بھیجی جاتی ہے. نفس نفیس ذاتی طور پر، یعنی میں نے بنفس نفیس محفل میں شرکت کی. مجالس صحبت، مجلس کی جمع ہے جس کا معنی ہے مجمع، بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ بیٹھنا. صحبت بھی دو یا دو سے زیادہ افراد بیٹھنے کو کہتے ہیں. مجالس صحبت مل کر بنے گا لوگوں کے ساتھ مجمع میں بیٹھنا. حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. صیغہ تعمیم ایسی بات جو سب کے لیے ہو، یعنی اگر محفل میں کسی کو کچھ سمجھانا مقصود ہو، یعنی کوئی ایسا شخص جس نے غلطی کی وہ محفل میں بیٹھا ہو، تو عام طور پر محفل میں اسے شرمندہ نہ کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نصیحت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص جس نے غلطی کی ہے وہ بھی سن لیتا ہے اور باقی لوگ بھی اس سے کوئی نہ کوئی درس یا نصیحت حاصل کر لیتے ہیں. تعمیم ایسی بات جو سب کے لیے ہو. طریقہ ابہام یعنی عدم وضاحت کا طریقہ، یعنی یہ صیغہ تعمیم کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. ناگہانی اچانک آنے والی. مبتلا فاقہ بھوک میں مبتلا ہونا. معتبر قابل احترام، بلند مرتبہ. صلح پرہیزگار، نیک کردار، متقی. مبالغہ آمیز بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. پیش نظر سامنے موجود. مدحہ تعریف. کافرستادہ بھیجا ہوا. فرضی تخیل فرض کیا گیا خیال، بناوٹی خیال. اجرام سماوی
چاند ستارے آسمانی اجسام یعنی آسمان پر جو کچھ ہے جیسے چاند ستارے سیارے یہ سب اجرام سماوی کہلاتے ہیں. محمول محمول گمان خیال کیا گیا. جاہ پسند اقتدار کا خواہش مند. بدرجہ کئی گنا. اعلیٰ و عرفہ اعلیٰ و عرفہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں. اس کا معنی ہے بلند تر. ابر کرم بخشش کا بادل. اولو العزم پختہ ارادے والے صاحب ہمت. من الرسل میرے رسول. انبیاء کبار عظیم رسول. ودیعت خصوصی عطا یا عطا کی گئی. مظہر عتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. اس کے معنی ہے بیان کرنے والا. عزم ربانی رب کا ارادہ رب کی مرضی. کفرستان یا کفرستان کافروں کا شہر. زیر نگیں ماتحت. سع تقریباً 3.5 سیر یعنی ایک یہ وزن کیا جاتا تھا. جس طرح آج کل 1 کلو چل رہا ہے تو 1 کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں. تو عرب میں سعا چلا کرتا تھا جس کو تقریباً 3.5 سیر کے برابر یہ وزن ہوا کرتا تھا. گروی کسی چیز کے بدل یا رہن یعنی آپ کوئی چیز رکھوا کر اس کی جگہ کوئی چیز لے لیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھوا. زر و سیم مال و دولت. زر و سیم مال و دولت. زر سونے کو بھی کہتے ہیں سیم چاندی کو بھی کہتے ہیں لیکن مال و دولت کے معنوں میں آئے گا. کم یاب کم دستیاب کم ملنے والا. نادر الوجود جو چیز نہایت کم ہو یا انوکھی چیز. عفو و درگزر معافی و بخشش. ذات اقدس پاک وجود پاک ذات. فراواں بکثرت وافر مقدار میں. کثیر دائرہ شریعت دین اسلام کی حدود. مکروہ تحریمی ایسی چیز جو حرام نہ ہو لیکن شدید ناپسند کی گئی ہو. متفق جس پر سب کا اتفاق ہو. مصافحہ ہاتھ ملانا. مجھے امید ہے کہ آپ کو الفاظ معنی سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اب ہم چند الفاظ و تراکیب ایسے دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے اور ان کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور عام زندگی میں آپ جب بات چیت کرنے لگیں گے تو ان کا استعمال بھی سیکھ سکیں گے. پہلا ہے جنس فراواں. فراواں کا لفظ آپ پہلے سن چکے ہیں. کثیر وافر مقدار میں. جنس کہتے ہیں چیز کو. اب وہ چیز مادی وجود بھی رکھ سکتی ہے اور وہ چیز آپ کی روحانی بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں میں جذبہ ایمانی کی جنس فراواں دیکھنا چاہتا ہے. نادر الوجود یعنی ایسی چیز جو کہ کم موجود ہو یا انوکھی ہو. دنیا میں نادر الوجود چیز ماں کا پیار ہے. مکروہ تحریمی اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں. یعنی ایسی چیز جو کہ حرام تو نہ ہو لیکن اگر اس کو انجام دے تو وہ ناپسندیدہ قرار پائے. دین اسلام میں کچھ چیزیں حرام تو نہیں لیکن مکروہ تحریمی ضرور سمجھی جاتی ہیں جیسے انتقام لینا. زر و سیم جو اللہ کی محبت دل میں بسا لیتا ہے اسے دنیا کے زر و سیم کی ضرورت نہیں رہتی. زر و سیم کہتے ہیں مال و زر کو دولت کو. اولو العزم پہلے ہی بتا دیا تھا قابل احترام قابل عزت بلند مرتبہ بلند ارادے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے. اجرام سماوی اللہ رب العزت کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مبالغہ آمیز یعنی ایسی گفتگو جسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہو. یعنی بعض اوقات کسی کی تعریف بہت بڑھا چڑھا کر کی جاتی ہے.
بعض اوقات جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، جسے دکاندار بہت مبالغہ آمیز باتیں کر کر، یعنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جو کہ اس میں موجود جو کہ وہ خصوصیات جو کہ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس چیز میں موجود نہیں ہوتی۔ تو مبالغے سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی ہمیں مبالغہ آمیز باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ صیغہ تعمیم، اب اس کا جملے میں استعمال کر رہی ہوں صیغہ تعمیم، یعنی ایسی بات جو سب کے لیے ہو۔ محفل میں صیغہ تعمیم میں اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس دلایا جائے تو غلطی کرنے والا شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ ابر کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم اس قدر برستا کہ کوئی بھی سائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ نکو سیرت، ہم سب کو نکو سیرت بننے کے لیے سعی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سعی کہتے ہیں کوشش۔ مجھے امید ہے کہ آپ الفاظ کے معنی، ان کا جملوں میں استعمال اور ان کا تلفظ اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔